ابو الحسن علی بن ابی طالب پیغمبر اسلام محمد کے چچازاد اور داماد تھے۔ المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد و زن مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ، بیعت رضوان، اصحاب بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا اور فاتح خیبر تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں صحاستہ میں درجنوں احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہم کے طور پر سنہ 656 سے 661 تک حکمرانی کی۔ مسلمان انہیں ابو الحسن، ابو تراب، حیدر و ہیدرہ، اسد اللہ شیر خدا، المرتضی، امیر المومنین، باب مدینہ، العلم، اور عام طور پر عرب میں سیندانہ علی اور عرب و عجم میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتدائی مسلمانوں کے خلاف کی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا سے شادی کی۔ خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد سنہ 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 بغاوتیں اور خوارج کی خانہ جنگیاں دیکھیں اور نہایت بہترین اقدامات کیے۔ سنہ 661 میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا، اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے، چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم وارشات کے مجموع میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں، اور معبود حقیقی کی پرستش وبادت کے موقعوں پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے علانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت و پرستش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی پرستش فرماتے، حضرت علی بھی ان عبادتوں میں شریک ہوتے۔ ایک دفعہ وادی نخلا میں حسب معمول مصروف عبادت تھے کہ اتفاق سے اس طرف ابو طالب کا گزر ہوا۔ اپنے معصوم بھتیجے اور نیک بخت بیٹے کو مصروف عبادت دیکھ کر پوچھا کیا کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا۔